السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کرتی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی بی اے پارٹ 1 پیپر 1 اردو آنرز۔ جو باقی رہ گیا تھا کوشچن 2020 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب کروا رہی تھی۔ 10 کوشچن میں سے 5 کمپلیٹ ہو چکا ہے، 6واں کوشچن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دیکھیے گا سوال نمبر 6، ناول ابن الوقت کے مرکزی کرداروں پر روشنی ڈالیے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کسی کے لیے ضروری ہو، کوئی فرینڈس وغیرہ کے لیے، تو اسے شیئر بھی کریں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتی ہوں۔ ناول ابن الوقت ہی اصل کردار ہے۔ اس ناول کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ ابن الوقت کا تعلق یعنی ریلیشن ایک خوشحال اور مہذب خاندان سے تھا، جس کو ریاضی اور تاریخ سے انہیں بہت لگاؤ تھا۔ گرچہ وہ عربی فارسی زبانوں کا طالب علم تھا، لیکن ریاضی کے عشق کے لیے انگریزی کتابوں کی مدد لیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے انگریزی وضع یعنی پہناوا اڑھاوا، پرسنالٹی کو وضع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھی اختیار کیا تھا، جبکہ اس وقت انگریزی پڑھنا، انگریزی لباس پہننا اور انگریزی تہذیب اختیار کرنا خلاف اسلام سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ وہ انگریزوں سے کافی مرعوب تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ انگریزی کو اپنا پیغمبر سلیمان ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ انسان کو بھی بدلنا چاہیے۔ ان کے اندر ذات پات، مذہب و ملت کا بھید بھاؤ نہیں تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انگریز مجسٹریٹ نوبل صاحب کی جان بچائی اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ابن الوقت ایک ایسا ناول ہے جو اپنے موضوع اور فن کی بنیاد پر دوسرے ناولوں سے قدرے مختلف یعنی ڈیفرنٹ ہے۔ 1888 عیسوی میں یہ ناول اپنے دور کی جیتی جاگتی تصویروں کا ایک بہترین البم ہے، جس میں اس دور کی سیاسی و معاشرتی کشمکش اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ عکس ریز ہو گئے ہیں۔ یہ ناول مغربی تہذیب کی حد سے زیادہ تقلید کرنے کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ جو اس ناول کے دو کردار ابن الوقت اور حجت الاسلام کے ذریعے عیاں ہوتا ہے۔ ابن الوقت اس ناول کا اہم کردار ہے، جو ایک دیندار گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود مغربی علوم اور تہذیب و معاشرت کی تقلید میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے یعنی محو ہو جاتا ہے کہ اپنی تہذیب اور عقائد کو پس پشت ڈال کر ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال اس کونے کی ہے جو کوے کی ہے، وہاں پہ تشدید ہے، کوے کی ہے جو ہنس کی چال چلتا ہے اور خود اپنی چال بھول جاتا ہے، یعنی کوے سے خود اپنی مثال وہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہنس کی چال چلتا ہے اور اپنی چال بھول جاتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے نا۔ ابن الوقت اس دور کی ہندوستانی تہذیبی کا آئینہ ہے۔ جب ایک تہذیب شکست و انجت کے عمل سے دوچار ہو رہی تھی تو دوسری تہذیب اپنے بالوں پر کھول کر اپنے قدم جمانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ چنانچہ اس تہذیبی تصادم اور کشمکش کے زیر اثر معاشرہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا، جسے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول کے کرداروں کے ذریعے سنجیدگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مختصراً ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ناول ایک مقبول ترین ناول ہے۔ انہوں نے بنات النعش، ابن الوقت، طوبۃ النسوء جو بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے انہوں نے لکھا تھا، اور رؤیائے صادقہ جیسے ناول لکھ کر لوگوں میں اصلاح پھیلائی۔ وہ ایک بہت ہی ایسا ناول لکھتے تھے جو لوگوں کے کام آ سکے، کچھ لڑکیوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے متاثر کرنے والے ناول انہوں نے
लिखा है। डिप्टी नज़ीर को उर्दू का पहला नावल निगार भी कहा जाता है। तो ये थी नावल निगारी के बारे में जो डिप्टी नज़ीर अहमद से मुताल्लिक़ थी। इंशाअल्लाह ताला अब और जो है पेपर फर्स्ट को कंप्लीट जल्द से जल्द कर दूंगी। बहुत से बच्चे का कमेंट भी आ रहा है कि इसको कंप्लीट करवाएं, एग्ज़ाम करीब है। तो घबराएं नहीं, आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।